آپ ذرا تصور کیجئے، ایک صحابی جو سالوں تک پریشان رہے صرف ایک دعا کے لیے، اتنا پریشان کہ ان کے پاس سے کوئی گزرا، سلام کیا اور انہوں نے اس سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دعا انہیں نہیں مل پائی تھی۔ اور آج میں آپ کو وہی دعا بتاؤں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے خاص صحابی کو سکھائی۔ اور یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے، یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بھی مسلمان اس دعا سے اللہ کو پکارے، اللہ اس کی ہر پریشانی دور کر دیتا ہے، ہر تکلیف سے راحت دیتا ہے، چاہے قرض ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے گھر کی کوئی پریشانی ہو، چاہے کاروبار کی کوئی بھی مشکل ہو، سب کچھ۔ اور سب سے خوبصورت بات تو یہ ہے کہ یہ دعا بہت ہی آسان اور بہت ہی چھوٹی ہے، اور صحیح حدیث سے ثابت بھی ہے، کوئی جھوٹی کہانی نہیں ہے، کوئی من گھڑنت قصہ نہیں ہے، بالکل ہی پکی بات ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج آپ وہ سیکھیں گے جو صحابہ نے نبی سے سیکھا تھا۔ اور یہ قصہ ہے سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ جانتے ہیں کہ سعد کون تھے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خال تھے، یعنی میٹرنل انکل، اور نبی انہیں پیار سے یا خال کہتے تھے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ میرے خال ہیں، کوئی ہو تو ایسا خال دکھائے مجھے۔ اور یہ وہ سعد ہیں جن کی دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ مستجبت دعا ہیں، یعنی ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو سنیے کیا ہوا۔ ایک دن سیدنا سعد راستے سے جا رہے تھے اور مسجد نبوی کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ اندر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت سعد نے کہا، السلام علیکم یا عثمان، پر حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا۔ تو حضرت سعد نے سوچا شاید انہیں نے سنا نہیں ہوگا، تو دوبارہ کہا، السلام علیکم یا عثمان، اور حضرت عثمان کی آنکھیں حضرت سعد کی آنکھوں سے مل رہی تھیں، بالکل وہ آمنے سامنے تھے، پر پھر بھی سلام کا جواب نہیں دیا۔ اور یہ دیکھ کر حضرت سعد بہت ہی تعجب ہوا انہیں۔ اور آپ ذرا سوچو کہ یہ تو بیسک ادب ہے اسلام میں کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور یہاں عثمان جیسے بزرگ صحابی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ تو حضرت سعد نے کہا، واللہ میں امیر المومنین حضرت عمر کے پاس جاؤں گا اور اس کی شکایت کروں گا۔ اور آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ وقت ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر چکا تھا، ابو بکر صدیق کا زمانہ بھی گزر چکا تھا۔ تو حضرت سعد سیدنا عمر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، یا عمر، کیا اسلام میں کوئی نئی چیز آ گئی ہے؟ کچھ بدل گیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا، نہیں یا سعد، کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو حضرت سعد نے پورا واقعہ سنایا اور کہا، میں مسجد سے گزر رہا تھا، عثمان وہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے سلام کیا پر انہوں نے جواب نہیں دیا، میں نے دوبارہ سلام کیا، ہماری آنکھوں سے آنکھیں مل رہی تھیں، پر پھر بھی انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر نے حکم دیا اور کہا، عثمان کو بلاؤ۔ اور جب عثمان آئے تو حضرت عمر نے کہا، یا عثمان، سعد مجھے تمہاری شکایت کر رہے ہیں، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خال کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عثمان نے تعجب سے کہا، میں نے؟ یا امیر المومنین، میں نے کیا کیا؟ تو حضرت سعد نے کہا، یا عثمان، تم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، میری آنکھیں تمہاری آنکھوں سے مل رہی تھیں، میں نے 2 بار سلام کیا اور تم نے جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عثمان ایک لمحہ سوچتے ہی رہے اور پھر بولے، ہاں سعد، مجھے یاد آ گیا، میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ لیکن پھر انہوں نے جو بات بتائی وہ سن کر سبھی حیران ہو گئے۔ حضرت عثمان نے کہا، یا سعد، میں اس وقت اتنا غمزدہ تھا، اتنا پریشان تھا، اتنا فکر مند تھا کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ میں نے تمہیں دیکھا ضرور تھا، لیکن جواب دینے کی میں حالت میں نہیں تھا۔ آپ ذرا سوچئے، عثمان جیسے بزرگ صحابی اتنے پریشان کہ سلام کا جواب تک دینا بھول گئے۔ اور یہاں ایک ضروری بات بھی آپ سن لیجیے، آج کل ہم لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، کبھی آپ اپنے کسی دوست سے بات کرو اور وہ جواب نہ دے تو آپ سمجھ جاؤ کہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ کسی مشکل میں پڑا ہوا ہے،
شاید اس پر قرض کا بوجھ ہے، شاید گھر میں کوئی بیمار ہے، شاید کوئی ایسی پریشانی ہے جو ہو سکتا ہے وہ بتا نہیں سکتا۔ تو کبھی کسی پر غصہ مت کرنا اگر وہ ریسپونڈ نہ کرے، پہلے اس کا حال آپ پوچھو۔ تو اب حضرت عثمان نے بتایا کہ پریشانی کیا تھی۔ یا عمر، یا سعد، ایک بار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی نے فرمایا ایک ایسی دعا ہے جو بھی مسلمان اس دعا سے اللہ کو پکارے، اللہ اس کی ہر پریشانی دور کر دیتا ہے۔ جو بھی تکلیف میں ہو، جو بھی غم میں ہو، یہ دعا پڑھے تو اللہ راحت دے دیتا ہے۔ تو ہم سبھی بے صبری سے ویٹ کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ نبی وہ دعا بتائیں گے، لیکن ابھی نبی وہ دعا بتانے ہی والے تھے کہ ایک عربی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے اکیلے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور اس عربی کے ساتھ بہت دیر تک بات کی، اور ہم سب ویٹ کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ نبی واپس آئیں گے اور وہ دعا بتائیں گے ہمیں، لیکن نبی واپس نہیں آئے اور گھر چلے گئے۔ اور اس دن سے لے کے آج تک میں یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ وہ دعا کون سی دعا تھی جو نبی بتانا چاہتے تھے۔ تو حضرت عثمان کی یہ بات سن کر سب حیران رہ گئے۔ تو سیدنا سعد نے کہا، یا امیر المومنین، یا عثمان، وہ دعا جو نبی بتانا چاہتے تھے وہ مجھے معلوم ہے۔ اور یہ سن کر حضرت عمر اور عثمان دونوں حیران ہو گئے اور کہا، تمہیں کیسے معلوم؟ تو حضرت سعد نے کہا، میں بھی اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عربی سے بات کر کے چلے تو میں چپکے نبی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اور اب یہاں پر آپ ایک خوبصورت بات دیکھیے، آپ صحابی کا ادب دیکھو۔ سعد کہتے ہیں کہ میں نبی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، لیکن میں نے انہیں پکار کر آواز نہیں دی، کیونکہ ادب یہ تھا کہ نبی کو میں ڈسٹرب نہ کروں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے قدموں کی آواز تیز کر دی تاکہ نبی کو پتہ چل جائے کہ ان کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اور اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ نبی مڑ گئے اور فرمایا، کون ہے؟ یا خال، کیا بات ہے؟ تو حضرت سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجلس میں فرما رہے تھے کہ ایک دعا ہے جس سے اللہ ہر پریشانی دور کر دیتا ہے، لیکن وہ عربی آ گیا اور آپ چلے گئے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ دعا کیا ہے۔ اور اب سنیے کہ نبی نے کیا فرمایا۔ نبی نے فرمایا، یا سعد، وہ دعائے اخی ذو نون ہے، یعنی یہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جس کو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا، اور اللہ نے اس دعا کی برکت سے انہیں 3 اندھیروں سے نجات دی تھی، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا۔ اور وہ دعا آپ سبھی کو پتہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ اور اب اس واقعے کو جاننے کے بعد جب آپ اس دعا کو پڑھو گے تو آپ کو اس میں وزن محسوس ہوگا کہ یہ اتنی عظیم دعا کیوں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس دعا کے 3 حصے ہیں۔ پہلا ہے تحلیل، لا الہ الا انت، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اور دوسرا ہے تسبیح، سبحانک، اللہ کی پاکی کا اقرار، اور تیسرا ہے اقرار گناہ، انی کنت من الظالمین، یعنی اپنی غلطی کا اقرار کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورہ الانبیاء کی آیت 87 سے 88 تک، اور ذُنُّون یعنی یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب وہ غصے میں چلے گئے اور پھر اندھیرے میں پکارا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ تو ہم نے ان کی سنی اور انہیں غم سے نجات دے دی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، سمندر کی گہرائی میں تھے، رات کے اندھیروں میں تھے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ اگر پوری دنیا بھی مل کر مچھلی کو ڈھونڈتی تب بھی قیامت آ جاتی، پر وہ ڈھونڈ نہیں پاتے، وہ کبھی بھی نہیں ملتے، لیکن اس ایک دعا کی وجہ سے اللہ نے انہیں باہر نکال دیا۔ اور اللہ نے سورہ الصفات میں فرمایا بھی ہے، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اور اب اگر کوئی کہے
کہ یہ تو نبی کی دعا تھی، ان کے لیے ہی یہ قبول ہوتی تھی اور ان کے لیے خاص تھی۔ تو اللہ نے اس بات کو بھی صاف کر دیا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم مومنوں کو بھی نجات دے دیتے ہیں۔ یعنی یہ دعا صرف یونس علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، ہر مومن کے لیے ہے۔ آپ قرض میں ہو یہ دعا پڑھو، آپ بیمار ہو یہ دعا پڑھو، گھر میں جھگڑا ہے یہ دعا پڑھو، کاروبار بند ہے یہی دعا پڑھو، کوئی بھی مشکل ہو آپ بس پڑھتے رہو، تو انشاءاللہ اللہ آپ کے مشکل کو ضرور دور کر دے گا اگر آپ پوری اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہو۔ تو اس واقعے کے آخر میں سیدنا سعد کہتے ہیں، یا امیر المومنین، یا عثمان، یہی وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے۔ جو بھی مسلمان اس دعا سے اللہ کو پکارے، اللہ اس کی ہر پریشانی دور کر دیتا ہے۔ تو آج سے ہی یہ دعا اپنے ورد میں آپ شامل کر لو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صبح پڑھو، شام پڑھو، ہر نماز کے بعد پڑھو، سونے سے پہلے پڑھو، اور جب بھی آپ کو کوئی بھی پریشانی محسوس ہو یہ دعا یاد کر لو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور اگر آپ میرے کام کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کیوآر سے آپ میرے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں، تاکہ میرا کام اور بھی زیادہ تیزی سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے فیملی ممبرز اور اپنے دوستوں تک شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔